جستجو، آپ کے دیدار کی آرزو، آپ کی نزدیکی کی خواہش و تمنا، اور اس سے وابستگی آبرو جس کو نصیب ہو جائے، اور پروردگار عالم اسے مومن بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے، اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، اور جو سر کی کھلی آنکھوں سے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر مصطفیٰ کو مان لے، اسے صحابی مصطفیٰ بنا دیا۔ صحابی کا مقام کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ آپ عبادت، ریاضت، عمل، جہد، توبہ، استغفار، صلح و صفا کے ذریعے کسی بلند سے بلند مقام پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر مصطفیٰ کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والے کا یہ ٹھکانہ ہے کہ ایمان کی نظر کے ساتھ دیکھنے والے کے برابر کا کوئی نہیں رہتا، تو مصطفیٰ کی شانوں کی بلندی کا حالت کیا ہوگا؟ جس کے نظارے کرنے والے، جس کے جلوے دیکھنے والے اتنے بلند مرتبہ ہو جائیں، اتنے اعلیٰ اور برتر ہو جائیں کہ کوئی ان کے برابر کا نہیں رہتا ہے، پھر شان مصطفیٰ کس بلندی پر ہوگی، یہ کہنا بے جا اور مبالغہ نہ ہوگا۔ مثال ایک حدیث شریف سے پیش کرتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو سمیٹ دوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الحدود کی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کبھی کبھی آتے، باقی صحابہ بیٹھ کر حضور سے کچھ سنتے، لیکن یہ الگ سے کچھ کرتے۔ یہ کیا کرتے؟ دیکھتے کہ حضور غمگین ہیں، حضور کو فکر، غم، دکھ اور رنج لاحق ہے، ملول ہیں۔ حضور کو جب ایسا پاتے، یہ دور کرنے کی تدبیر کرتے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ ایک مرتبہ وہ میں نوشی میں پکڑے گئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آپ نے حد جاری کی، کچھ وقت گزرا، پھر پکڑے گئے، حضور نے پھر حد جاری کی۔ روایت میں آتا ہے ایک بار پھر پکڑے گئے میں نوشی، کسی نے ان کو کہ اس کا یہ بندہ عزت والا ہو، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے غم کو مٹانے والا ہے، جو حضور سے اس درجے کا تعلق بھی رکھتا ہے، حضور کی رضامندی اور حضور کی خوشی حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، حضور کو ناراض کرنے سے، رنجیدہ کرنے سے جو بچتا ہے، اللہ کی رحمت کس طرح اس کو اپنے دامن میں لیتی ہے کہ اس کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ دنیا میں اس کے لیے گھٹیا ہلکے جملے بولے جائیں۔ غور کریں، جب خدا کی رحمت دنیا میں اس پر اس قدر سایہ فگن ہوتی ہے، تو آخرت میں کتنی رحمت اور بخشش کا معاملہ ہوگا۔ اس واسطے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنی زندگی کے امور کو، اپنی زندگی کے وظائف کو سنت رسول کے رنگ میں رنگ لیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسا کرنے پر قائم ہو جاتے ہیں، سمجھ لیجیے ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پا لیا ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیکی کو اپنے حق میں یقینی کر لیا ہے۔ مولا تعالی ہمارا آج یہاں ابو ظبی میں محمد فاروق قادری محمودی کے دولت خانے پر اکٹھے ہو کر، ان کے بھائی صاحب کے دولت خانے پر یہاں اکٹھے ہو کر، اور ہمارے خلیفہ راجہ صاحب کے تمام
جو چشم و چراغ ہیں ان کے دولت خانے پر اکٹھے ہو کر حضور کا ذکر کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کا جو موقع ہوا ہے، اس پر میں آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا خیر کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ اللہ